بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، میں صرف اتنا جانتا تھا کہ ابو عبداللہ کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے اور ابو القاسم کے ہاتھ اتنے مضبوط نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جنگ جاری رکھ سکے۔ اس لیے ابو عبداللہ کے دربار میں صلح پسندوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس نے ان کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کر لیا تو وہ ایک وزیر کی حدود اختیار سے باہر نکل کر مخالفت نہیں کرے گا۔ جب میں اس سے ملا تھا تو وہ بہت مایوس تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ موسیٰ بن نبی غسان کی عظمت اور مردانگی کے باوجود ہم اس تلخ حقیقت سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے کہ غرناطہ کے صلح پسند امراء کی طرح فوج کے بعد عہدیدار بھی اس جنگ کے نتائج سے مایوس ہو چکے ہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کسی نے ابو عبداللہ مجھے یہ حکم نہ دے کہ ہمیں ہر قیمت پر صلح کر لینی چاہیے۔ سعید نے کہا، لیکن غرناطہ میں تو اس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ غرناطہ کے امن پسندوں کو ابو القاسم کی سرپرستی حاصل تھی اور موسیٰ سے اس کے اختلافات بہت بڑھ گئے تھے۔ ہاشم نے جواب دیا، نہیں، ابھی عوام کو اندرونی حالات کا علم نہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ موسیٰ کسی تاخیر کے بغیر پوری فوج کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر ہر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرناطہ کا کوئی سنجیدہ آدمی ان کی تجویز کی مخالفت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا کہ فوراً شہر کے اکابر کو جمع ہونے کی دعوت دیں تاکہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ان کی تائید و حمایت حاصل کی جا سکے۔ لیکن ابو القاسم کو یہ خدشہ تھا کہ امن پسند امراء اور علماء کا ایک بااثر گروہ اس تجویز کی مخالفت کرے گا۔ ابو القاسم نے موسیٰ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگر آپ کی تجویز بڑے دربار میں ٹھکرا دی گئی تو عوام پر بہت برا اثر پڑے گا، اس لیے آپ کو یہ معاملہ کھلے دربار میں پیش کرنے کی بجائے یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں آپ کے ہم خیال لوگوں کا پلہ بھاری ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ شکست خوردہ ذہن کے لوگوں کو یہ امید دلا سکیں کہ جب اہل غرناطہ میدان میں نکلیں گے تو وہ تنہا نہیں ہوں گے، ان کی جنگ پورے اندلس میں پھیل جائے گی اور پھر بیرونی ممالک بھی ان کی پشت پر ہوں گے۔ جب تک ایسی صورت پیدا نہیں ہوتی اہل غرناطہ کو اپنے حصار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن موسیٰ کو غرناطہ کے اکابر کے متعلق غلط فہمی تھی کہ وہ خودکشی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ میں غرناطہ سے واپس آیا تو تم بار بار یہ پوچھتے تھے کہ اس قدر مغموم کیوں، اور میں تمہیں ٹالنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر یہ معاملہ کھلے دربار میں زیر بحث آتا تو غرناطہ کے اکابر کی اکثریت ابو موسیٰ کا ساتھ نہ دیتی۔ میں یہ نہیں کہوں گا موسیٰ جلد بازی سے کام لے رہے تھے، غرناطہ کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ جلد کوئی قدم اٹھائیں، لیکن ان کی حقیقت پسندی اور ان کے عزم و خلوص کا احترام کرتے ہوئے مجھے یہ ڈر محسوس ہوتا تھا کہ اب
اہل غرناطہ اس عظیم انسان کے حوصلوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابو القاسم کو کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک ایسے حکمران کا وزیر ہے جو اہل غرناطہ پر عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اب اہل غرناطہ کا فیصلہ تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، اور جب تک کوئی امید افزا صورت پیدا نہیں ہوتی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے اب بھی تمہارے باپ کا انتظار ہے، اور یہ میری امید ختم نہیں ہوئی کہ وہ دم توڑتی ہوئی قوم کے لیے نئی زندگی کا پیغام لے کر آئیں گے، لیکن جب تک ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا ہم پرامن رہ کر ہی کسی آنے والی آزمائش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ سعید نے کہا، چچا جان آپ مطمئن رہیں، میری جانب سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان دنوں آپ کا غرناطہ میں موجود رہنا ضروری ہے، وہاں حریت پسندوں کو آپ کے مشوروں کی ضرورت ہوگی۔ ہاشم نے جواب دیا، میں نہیں سمجھتا کہ اب میرا مشورے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تاہم 2-3 دن تک غرناطہ روانہ ہو جاؤں گا اور جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن اگر کسی وجہ سے مجھے زیادہ دن لگ جائیں اور اس عرصہ میں تمہارے ابا جان کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے تو یہ بات کسی پر زہر نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ خود پہنچ جائیں تو انہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ میں ان کی آمد کی اطلاع ملتے یہاں پہنچ جاؤں گا، تازہ حالات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ سرے دست انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ چوتھے روز ہاشم غرناطہ جا چکا تھا۔ اس کی روانگی کے 2 ہفتے بعد گاؤں کے 3 آدمی جو غرناطہ کی فوج کے ملازم تھے رخصت پر گھر آئے اور انہوں نے یہ خبر سنائی کہ غرناطہ کے بعد حلقوں میں جنگ بندی کے خلاف شدید اضطراب پایا جاتا ہے اور لوگ جگہ جگہ ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے البسین کے محلے سے مشتعل عوام کا جلوس الحمرا کی طرف روانہ ہوا اور اسے منتشر کرنے کے لیے فوج کو میدان میں آنا پڑا۔ شہر میں یہ افواہ بھی گرم ہے کہ فردینینڈ اس صورتحال سے بہت مضطرب ہے اور اس نے سابقہ معاہدے کے مطابق سلطان ابو عبداللہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوج کے جن افسروں اور شہر کے بااثر خاندانوں کے جن افراد کو یرغمال کے طور پر سنیٹا فے بھیجا ہے وہ بہت جلد بھیج دیے جائیں، ورنہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ غرناطہ کے صلح پسند دوبارہ جنگ لڑنے کے تمام امکانات ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ابو عبداللہ کو یہ مشورہ دیا کہ جن بااثر لوگوں سے بغاوت کا کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے انہیں قابو میں رکھنے کی یہی صورت ہے کہ ان کو یرغمال کے طور پر فوراً فردینینڈ کے حوالے کر دیا جائے، اور ابو عبداللہ ان کے مشورے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ سعید یہ خبر سنتے ہی ہاشم کے گھر پہنچا اور اس نے عاتکہ سے کہا، مجھے خبر ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے، تاہم میں غرناطہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا ہاشم کا پتہ لگانا بھی ضروری ہے، انہیں وہاں گئے کافی دن ہو چکے ہیں۔ گاؤں سے 4 آدمی میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تک روانہ ہو جائیں گے۔ عاتکہ اور اس کی چچی نے سعید سے محتاط رہنے اور جلد واپس آنے کا وعدہ لے کر اسے خدا حافظ کہا، اور تھوڑی دیر بعد 5 برق رفتار سوار غرناطہ کا رخ کر رہے تھے۔ سعید کی روانگی کے 2 دن بعد ہاشم واپس آیا اور اپنے کمرے میں
داخل ہوتے ہی نڈال سا ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد سلمہ کو بتا رہا تھا کہ مجھے اب تک یہ امید تھی کہ شاید ابو القاسم یرغمال میں دیے جانے والوں کی فہرست سے امین اور عبید کا نام نکال دے گا، لیکن اس فیصلے پر سلطان کی مہر ثبت ہو چکی ہے اور فہرست کی ایک نقل فرڈینینڈ کو بھیجی جا چکی ہے۔ اب کسی وقت اچانک انہیں سنیٹافے بھیج دیا جائے گا۔ سلمہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لیکن ابو القاسم تو آپ کا دوست ہے۔ مجھے ابو القاسم سے کوئی شکایت نہیں، اگر اس کا بس چلتا تو وہ یقیناً میری مدد کرتا، لیکن سالار کو اصرار تھا کہ فوج کو پرامن رکھنے کے لیے عبید اور امین جیسے بااثر افسروں کو دشمن کے حوالے کر دینا ضروری ہے۔ تاہم ابو القاسم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ چند دن تک انہیں واپس بلوا لے گا۔ سلمہ، حوصلے سے کام لو، میرے سامنے اپنے بیٹوں سے زیادہ اس علاقے کی بستیوں کو بچانے کا مسئلہ تھا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ فرڈینینڈ مجھے ایک دشمن اور عبداللہ مجھے ایک باغی قرار دے کر اپنی افواج اس علاقے میں بھیج دیں اور مجھے ہزاروں انسانوں کے قتل عام کا مجرم قرار دے دیا جائے۔ جن 400 آدمیوں کو فرڈینینڈ کے کیمپ میں بھیجا گیا ان کی حیثیت قیدیوں کی بجائے مہمانوں کی سی ہوگی۔ مجھے صرف اس بات کا غم ہے کہ اب مستقبل کی امیدوں کے سارے چراغ بجھ گئے ہیں۔ عاتکہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، سعید آپ کا پتہ لگانے گرناطہ گیا تھا، کیا وہ آپ سے نہیں ملا؟ ہاں، وہ مجھ سے ملا تھا، میں اسے اپنے ساتھ ہی لانا چاہتا تھا، لیکن اس کو چند ضروری کام تھے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی خطرناک راستہ اختیار نہیں کرے گا اور بہت جلد واپس آ جائے گا۔ اور اب عاتکہ کی نگاہیں کھڈ کے پار اس مکان پر مرکوز تھیں جہاں وقت کی تاریک آندھیوں سے وہ آج بھی امید کی کوئی کرن دیکھ سکتی تھی۔ اسے بڑی شدت سے سعید کا انتظار تھا۔ عاتکہ، اسے زینے سے چچی کی آواز سنائی دی، عاتکہ بیٹی، تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ بہت سردی ہے بیٹی۔ آتی ہوں چچی جان، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ہاشم کا مہمان۔ جنگ بندی کو ابھی صرف 25 دن گزرے تھے، مگر 25 دنوں کے یہ واقعات عاتکہ کو بھیانک خواب نظر آتے تھے۔ جب ان خوابوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا تو وہ بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں بار بار اپنے دل سے پوچھتی، کیا آئندہ 45 دنوں میں کوئی ایسا معجزہ رونما ہو سکتا ہے کہ ہماری بد نصیب قوم غلامی کی ذلت سے بچ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ حامد بن زارہ اچانک واپس آ جائے اور ہمیں یہ پیغام دے کہ ترکی، الجزائر اور مراکش سے غازیان اسلام کے لشکر ہماری مدد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں؟ ان سوالات کے جواب میں کبھی اس کا چہرہ عزم و یقین کی روشنی سے چمک اٹھتا اور کبھی اس پر بے یقینی اور تذبذب اندھیرے مسلط ہو جاتے۔ اور ایک روز سورج ڈوب رہا تھا اور مغربی افق پر بکھری ہوئی بدلیاں سرخ ہو رہی تھی۔ اچانک اسے خالدہ کی آواز سنائی دی، آپا جان، آپا جان، منصور کے ماموں آ رہے ہیں۔ عاتکہ نے چونک کر زینے کی طرف دیکھا۔ خالدہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی
اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ عاتکہ اس کے ساتھ نیچے اتری، لیکن سین میں اسے پریشان دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ یہاں نہیں ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ان کے پیچھے ایک سوار بھی آ رہا ہے۔ خالدہ اسے دھکیلتی ہوئی ڈیوڑی کی طرف لے گئی اور دروازے کے قریب پہنچ کر بولی، اوپر چلیں آپا جان، وہ یہاں سے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچی تو عاتکہ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد قدرے مضطرب ہو کر پوچھا، کہاں ہے وہ؟ خالدہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپا جان اوپر چلیں، وہ وہاں سے نظر آئیں گے۔ وہ ایک تنگ زینے سے ڈیوڑی کی چھت پر پہنچی۔ خالدہ بھاگ کر منڈیر کی طرف بڑھی۔ وہ ایک ثانیہ نیچے جھانکنے کے بعد سرگوشی کے انداز میں بولی، آپا جان ادھر دیکھیے، وہ آ رہے ہیں۔ عاتکہ آگے بڑھی اور پھر یکا یک اس کی نگاہیں سعید پر جم کر رہ گئیں۔ وہ حویلی کے مغربی کونے کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے ایک سوار آ رہا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عاتکہ نے سعید کے ساتھی کو دیکھا تو ایک ثانیہ اس کی رگوں کا خون منج مد ہو کر رہ گیا۔ اس کے سر پر سفید امامہ تھا، آنکھیں بھوری، ایک کان کا درمیانی حصہ کنارے تک پھٹا ہوا تھا، آنکھ کے کونے اور کان کے شگاف کی سیدھ میں زخم کا ہلکا سا نشان تھا، داڑھی صاف تھی، سر کے بال امامے میں چھپے ہوئے تھے۔ اگر اس کی مونچھوں اور ابروؤں کا رنگ سیاہ ہونے کی بجائے سرخی میل ہوتا تو وہ کسی جھجک کے بغیر یہ کہہ سکتی تھی کہ اس کے چہرے کے خد و خال وہی جو اس کے دل پر نقش تھے۔ نوکروں نے باہر نکل کر گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں۔ سعید نے کہا، ان کا گھوڑا استبل میں باندھ دو اور میرا گھوڑا گھر پہنچا دو۔ جعفر سے کہو میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، چچا ہاشم گھر میں ہے نا؟ ایک نوکر نے جواب دیا، وہ پڑوس کی بستی میں کسی کے جنازے میں گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے، آپ اندر تشریف رکھیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ ڈیوڑی عبور کر کے سین میں پہنچے تو عاتکہ چھت کے دوسرے کنارے پر کھڑی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مہمان سعید کے ساتھ مہمان خانے میں چلا گیا تو خالدہ نے عاتکہ سے پوچھا، آپا جان انہیں بلا لاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر ٹھہرو۔ چند منٹ بعد سعید مہمان خانے سے باہر نکلا تو عاتکہ جلدی سے نیچے اتر کر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ سعید، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اس کا نام طلحہ ہے اور میں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ وہ کرتبہ سے فرار ہو کر غرناطہ آیا تھا اور اب کچھ عرصہ سے ابو القاسم کے دفتر میں کستالی زبان کے مترجم کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ متارکہ جنگ کی گفتگو کے دوران اس نے سلطان کے دربار میں بھی ایک مترجم کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ چند دن قبل اس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ عمیر کے ساتھ آیا تھا اور عمیر نے ہمارا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ چچا ہاشم اسے جانتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب وہ غرناطہ آئے تھے تو اس سے ملاقات ہوئی تھی اور چچا ہاشم اس کی سرگزشت سن کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس کے بعد عمیر جب کبھی امین اور عبید کے پاس آتا تھا تو یہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے وہ ایک مظلوم آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آج صبح مجھے معلوم ہوا کہ جن آدمیوں کو یرغمال کے طور پر دشمن کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا انہیں رات کے پچھلے پہر سنیٹا پہ روانہ کر دیا گیا ہے۔ عبید اور امین بھی ان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ ہاں، میں یہ خبر سنتے ان کے دوستوں سے ملا تھا اور پھر عمیر نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پہنچ کر چچا ہاشم کو تسلی دوں،
لیکن مجھے حریت پسندوں کے ایک خفیہ اجتماع میں شریک ہونا پڑا اور وہاں کافی دیر لگ گئی۔ پچھلے دوپہر کے قریب میں واپس آ کر سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ عمیر طلحہ کو میرے پاس لے آیا اور اس نے کہا، اگر تم گاؤں جا رہے ہو تو طلحہ کو ساتھ لیتے جاؤ۔